الحمدللہ سبحان اللہ تعالی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان اللہ تعالی ونعوذ بالله شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومنجانا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام اللہ تعالیٰ سے پیش کریں
سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي 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 يا حبيب الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم شاست حسین شاست حسین پادشاہ است حسین سپری شاہ است حسین شاہ حسین شاہ است حسین پادشاہ است حسین دی است حسین دی است حسین تین پناہ حسین یا حسین
حضرت عشق حضرت حق جل جلالہ وحدہ لا شریک کی ہر ہر حمد اور ہر ہر ثنا کے بعد امام الانبیاء شاہی ہر دو سارا محبوب کبریاء احمد مجتبی سیاہ لا مکان شفیع آسیان رحمت للعالمین قائد الغر المحجلین سیدنا و ملجانا و شفیعنا و نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بارگاہ نبوت و رسالت میں ہدیہ تبریک اس عقیدت سے پیش کیا ہے کہ ہمیں اپنا بندہ اور غلام ہونا اور ان کا آقا اور مولا ہونا یاد رہے اور شاخان الہی و رسول آپ آباد کی خدمت میں آج کے خطاب کا جو موضوع ہے وہ یقیناً بھائیوں کے ہاتھوں پہنچ چکا ہوگا دعوت نامے کی صورت میں. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ آئندہ جو بھی ہمارا موضوع ہو وہ باقاعدہ دعوت نامے کی صورت میں بھائیوں تک پہلے پہنچ جائے. تو اب یہ ان بھائیوں کی وفاداری ہے کہ یہ اس دعوت نامے کو آپ تک کس طرح پہنچاتے ہیں, کتنی وفاداری کرتے ہیں اور کتنی نفس پرستی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اچھا کام کرنے والوں کو اجر دیتا ہے اور دھوکہ دینے والوں کا خدا مقابلہ کرتا ہے. اور شاخان الہی و رسول ازل سے اللہ نے دو طاقتیں بنائی ہیں. ایک خدا کی طاقت ہے اور ایک دشمن خدا کی طاقت ہے. اور حیرت ناک بات یہ ہے کہ جب ہر طاقت کا ہر قوت کا سر چشمہ وہ خود ہے تو مخالف کو بھی جو طاقت اور قوت دی ہے وہ خود اسی نے ہی دی ہے. یہ ایک بہت بڑی حکمت الہیہ ہے. اگر اس پر کلام کیا جائے تو نہایت باریک گفتگو ہو جائے گی. اصل میں وحدہ لا شریک جل جلالہ نے انسان کی آزمائش کے لیے حزب اللہ و حزب الشیطان, ایک خدا کا گروہ ایک شیطان کا گروہ, ایک اللہ کی جماعت ایک شیطان کی جماعت. اللہ نے دو رستے دو جماعتیں دو گروہ خدا نے بنائے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا ہم ضرور بردر تمہیں آزمائیں گے, خوف دے کر, بھوک دے کر, مالوں میں کمی دے کر, جانوں میں کمی دے کر, پھلوں میں کمی دے کر ہم تمہاری آزمائش کریں گے. اور جو ثابت قدم رہ جائے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, تو ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے. اور ان کا مقام کیا ہوگا؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا, کہ جب انہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم اللہ کے تھے اور اللہ کی طرف جا رہے ہیں. مطلب آنے کا مقصد بھی سمجھایا اور جانے کا طریقہ بھی بتایا کہ اللہ کے ہو کر جیو اور اللہ کے ہو کے مر جاؤ.
اور جن کا یہ مقام ہوتا ہے تو ان کے بارے میں خود کیا فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب تبارک و تعالی کی طرف سے صلوات اترتی ہیں، صلوات۔ ہماری ایسی فطرت ہے کہ ذہن ہمارے بڑے چھوٹے، ہم بھولکڑ بہت بڑے ہیں، خصوصاً دین کی باتوں میں تو بہت بڑے بھولکڑ ہیں۔ دنیا کی باتیں چونکہ ہماری پریکٹس میں روز ہوتی ہیں، ہمیں یاد رہتی ہیں، اور دین کی بات یا اللہ کی بات یا رسول کریم کی بات اللہ جلالہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمیں یاد کرنا یا اس کو سنبھالنا ذرا مشکل لگتا ہے۔ اپنے آپ میں یہ تبدیلی پیدا کریں، اللہ رسول کے بارے میں جو سنیں یاد رکھیں، جو سنیں اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، اس کی پریکٹس کریں، بولیں بھئی ہم نے یہ سنا ہے، یہ بولا ہے، اور اچھے اچھے بیانات سنتے رہیں تاکہ آپ ریپیٹ ہوتا رہے، علم ریپیٹ ہوتا رہے۔ تو صلوات کیا ہے؟ صلوات اللہ کی طرف سے اس پر درود اترتے ہیں، درود اترتے ہیں، صلوات اترتے ہیں، اور خدا کا وعدہ ہے کہ جس پر اللہ درود بھیجتا ہے اللہ اسے دوزخ میں نہیں بھیجے گا۔ تو یہ تو معمولی چیز پھر نہ ہوئی نا، اس کی اہمیت سمجھ میں آ گئی کہ جس پہ اللہ کا درود آ جائے وہ سمجھو دوزخ سے نجات پا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس کا خاتمہ ایمان پر، شرط یہ بھی ہے کہ آخری اس کا جو کلمہ ہے وہ اللہ کی توحید اور رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت پر۔ تو فرمایا درود بھی آئیں گے اور اللہ کی رحمت بھی اس پہ نازل ہوگی۔ تو یہ مقام ہے کن کا؟ جن کو اللہ نے آزمایا۔ تو مطلب یہ ہوا دو راستے ہیں، جنت کا رستہ، دوزخ کا رستہ، رحمان کا رستہ، شیطان کا رستہ، اچھا رستہ، برا رستہ، سیدھا رستہ اور ٹیڑھا رستہ۔ تو یہ قدرت میں بنائے ہیں، اس کی وجہ بھی سمجھ میں آگی کہ آزمائش ہے، بات ختم ہوگی، نقطہ سمجھ میں آ گیا۔ واقعہ کربلا کو میں مدت سے بیان کر رہا ہوں، کتابیں پڑھ رہا ہوں، مطالعہ کر رہا ہوں، قرآن کریم فرقان حمید کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے میری نظر ہے، تو میری یہ عادت ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس ادارے میں جو بھی آتا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ ہم اپنا ہر مسئلہ کلام الہی سے ہی حل کرتے ہیں۔ مطلب یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ چیز ہے اگر قدر کرے، دیکھیں نا، قدر کرے تو 2 روپے کی کلفی کی کر لیں، نہ کرے تو 2000 کے کھانے کی نہ کرے، بندہ پہ نا شکر ہے اور لاپرواہ انسان بھی کیا چیز ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب یہ چھوٹی بات نہیں ہے جو میں نے کہی ہے کہ ہم اپنا الحمدللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ہر مسئلہ قرآن پاک سے بیان کریں گے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ آپ نے موضوع تو یزید کا کہا ہے، بھلا یزید کے بارے میں قرآن کی آیتیں کہاں سے لاؤ گے؟ میں نے کہا جہاں حسین کے بارے میں قرآن سے ملے گا وہاں یزید کے بارے میں قرآن سے ملے گا، لیکن یہ نظر ہونی چاہیے، یہ مطالعہ ہونا چاہیے۔ حسین پاک کے قدموں کی قسم ہے اور سیدہ زہرا بطول مصطفیٰ کے ان شہزادوں کی عزت و عظمت و تقدیس و تطہیر کی قسم ہے، ان کے خون رنگی کی قسم ہے۔ اللہ نے جس میں توجہ اور جس میں عشق رکھا ہے وہ اس کلام سے جو چاہے تلاش کر سکتا ہے۔ تو آج آپ اس کو سماعت کیجئے گا، یہ آپ سوچئے گا کہ احادیث سے طیبہ، چونکہ یہ موضوع کافی طویل ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک بیان میں سمیٹ سکتا ہوں، میں آپ کے سامنے یہ چیزیں لکھ کے لایا ہوں، میری ذاتی تخلیق ہے یہ ساری کی ساری۔ تو میں ہمیشہ کی طرح کہتا ہوں قدر کریں یا نہ کریں اور نصیبہ نہ کھیڑے، پیارے ہو یہ دنیا ہے، یہاں حسین بھی چلے گئے، یزید بھی دفع ہو گیا، اچھوں کا یاد اچھی صورت میں رہتا ہے اور بروں کا ذکر بری صورت میں رہتا ہے۔ اگر میں نے اللہ رسول یا دین کی خدمت کی ہوگی مجھے اچھا یاد کیا جائے گا، اور اگر میں نے کچھ نہیں کیا ہوگا تو کسی کے زمین آسمان کے خلا میں ملانے سے بھی مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اوپر گنبد بنا دیں نیچے دوزخ بنی ہو اس کا فائدہ کوئی نہیں، اوپر لوگ آگ بھی جلا رہے ہوں تو نیچے خدا کی جنت ہو تو قبول ہی قبول ہے۔ اور اس کی سب
حسینی جی ہیں، سب محمدی جی ہیں، سب توحیدی جی ہیں۔ اور شاقان الہی و رسول، توجہ فرمائیے، قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، نعوذ باللہ، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا اہانت آمیز خدا نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور شاخان الہی و رسول، میری بات پھر سماعت کیجئے، میں اپنا موقف کلام الہی سے پیش کروں گا اور آخر میں اپنے بیان کو سمیٹوں گا کچھ اس انداز سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ موضوع کو یاد رکھیں گے۔ مجھے نہیں پتا ایسا بیان میں دوبارہ کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، جو میں کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں، نہایت علمی اور تحقیقی بیان میں محنت سے ساری رات بیٹھ کے اکٹھا کرتا ہوں اور آپ کی خدمت تک چند منٹوں میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات میں یہ کر رہا ہوں کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں میں وہ قرآن پاک سے پیش کر دوں گا، اس سے بڑی بات ہے کوئی؟ آپ کو میری بات سمجھ آتی ہے کہ جو میرا موقف ہے میں اللہ کے قرآن سے پیش کر دوں گا، اور مجھے پتہ چلے گا جی قرآن میں اب یزید کا لفظ دکھاؤ گے، لفظوں پہ غور ہے کہ جی قرآن کی آیتوں سے یزید کا لفظ دکھاؤ گے۔ میں نے کہا ایسے دکھانے کی بات ہے تو پھر پیارے پورا کلمہ بھی تم قرآن میں اکٹھا نہیں دکھا سکتے، 5 نمازوں کا ذکر بھی قرآن میں اکٹھا نہیں دکھا سکتے، اور یہ جو تم نے 3000 کا قیمتی سوٹ پہن رکھا ہے یہ بھی تو نہیں دکھا سکتا، کہ تیری گاڑیاں اور تیرے کمرے یہ سارے کے سارے قرآن پاک میں اس طرح نہیں ہوتے۔ استدلال کا طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر سمجھ آئے سچا ہے تو سونا آپ بتائے گا میں سونا ہوں، بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ مال خود بولے گا کہ میں ہوں، ہیرا چمک کے بتائے گا میں ہورا ہوں، لاکھ دنیا کہتی رہے کولا ہے، لوگ کہنے گے اللہ کدی لعنت ہے جھوٹیا فراڈیا، یہ صورت دیکھ مجھے نور الہی نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دلیل خود بولتی ہے، دلیل کا وزن خود بولتا ہے، دلیل کا وزن سمجھ میں آتا ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، میں آپ کو اس کی ایک مثال دینے لگا ہوں، یہ جنگ احد کا واقعہ ہے غالباً۔ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام کی چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ قیدی بنا کر لائے گئے۔ اس وقت یہ اسلام نہیں لائے، تو اس میدان جہاد میں خیمہ رسول قریب ہی لگا ہوا تھا، تو ساتھ ہی حضرت عباس کے بھی ہاتھ پاؤں باندھ کے رسول اللہ کے یاروں نے قیدیوں کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے جملہ سنا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ مطلب دشمن خدا چچا بھی ہو تو عام لوگوں میں، لیکن جب اسلام قبول کیا تو پھر کیا کہنے، پھر وہ اگلی کہانیاں شروع ہو گئی۔ یہ معیار ہے، اس کو سمجھے آپ۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے خیمے میں جلوہ گر تھے کہ رونے کی رات کو آواز سنائی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ رونے والا کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا چچا عباس ہے۔ فرمایا کیوں روتا ہے؟ فرمایا اپنے بچوں کا نام لے کے رو رہا ہے، ان کو بچے یاد آ رہے ہیں۔ آپ لفظوں پہ ذرا غور کیجئے گا، جو میں بات سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں ذرا اس کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ حضور کے چچا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت و عظمت و تقدیس و تصحیح پہ صدقے جاؤں، میری جان کروڑ بار فدا ہو جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کو کھولنے کا حکم رات کو نہیں دیا، ان کی آواز سے حضور بے چین رہے اور ساری رات مصطفیٰ کی آنکھ نہیں لگی، اور فرماتے تھے میرا چچا روتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ صبح اٹھ کر فدیہ لے کر چھوڑ دیا، اور بعد میں جا کر حضرت عباس جو ہے وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، چچا غیر مسلم ہو، اس کے رونے پر مصطفیٰ کو نیند نہ آئے تو وہ بیٹے کے جو جگر کے ٹکڑے تھے
جو جنتی نوجوانوں کے سردار تھے کہ جنت خود جن کے قدموں کی خاک ہے، جو جنت کے اس طرح بارے سیاح بھی بات کرتا چلو، بیچ میں بات آ گئی، مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ یہ کربلا کی لڑائی تھی، یہ تو سیاسی لڑائی تھی۔ معذرت، یہ الگ موضوع میرا، میں اس طرف نہیں آتا، اور ہمارے پاس سیاستدان اس قسم کی تقریر کر کے اپنی سیاست کو تقویت دیتے ہیں۔ میں نے کہا اگر کربلا کی لڑائی سیاست کی لڑائی تھی تو پھر سیاستدانوں کا کام ہے کہ جان قربان کر دینا، بات ختم ہو گئی۔ آ جاؤ کرو ایسی سیاست، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس کو سیاست کہو گے، مرو گے، سمجھ میں آ رہی؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ تو اس کو جو اس کا رنگ ہے وہ اس کا رہنے دو۔ خیر یہ الگ تقریر ہے، یہ موضوع نہیں ہمارا، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ تو کہنے لگے جی انہوں نے وہ لالچ طاقت کی لالچ، میں نے کہا جڑا جنت اب وارث ہوئے اور جنت کے نوجوانوں کی سرداری نصیب ہو، انہیں کیا ضرورت ہے یزید سے تخت چھیننے کی؟ اور اگر آپ کو دنیا میں بھی سمجھ آئے تو اس کی مثال دیتا ہوں میں۔ اصول ہے، زمینیں وراثت نقل ہوتی ہیں، منتقل ہوتی ہیں، دادے سے باپ کو، باپ سے بیٹے کو، پھر آگے سے آگے، جب تک وہ آگے کسی کو اور نہ دیں، پھر آگے ان کے نام منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں، حدیث مصطفیٰ ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الارض للہ ولرسولہ، اور ایک روایت میں آتا ہے اعلموا، جان لو ساری کی ساری زمین اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے۔ نانا زمین کا مالک ہوئے تو دو طرح کے مالک بنے ہی بنے۔ یار آپ کو میری تقریر سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر سمجھ آ رہی ہے ذرا کہو سبحان اللہ۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، اگر نانا وارث ہے، پوری زمین کا مالک ہے، تو پھر آگے وراثت تو منتقل ہوگی، اور اسی لیے فرمایا کہ میری بیٹی سے میری نسل چل رہی ہے۔ تو میں نے کہا زمین کی وراثت تو کیا نیک وقت، انہیں تو خدا نے جنت کے وارث اور مالک بنایا تھا، تو جس کے نام سے جنت ملے وہ دو ٹکڑے تخت سے لینے کے لیے یزید سے جنگ کرے گا۔ ہوش کے داخل لو، ہوش کے داخل لو، خدا رسول کا واسطہ ہے، تاریخ کے واقعات سے لوگوں کو دھوکہ مت۔ جڑے آپ جنت وارث ہو، جنت مالک ہو، دو ٹکڑے تخت دے لینے واسطے یزید نہ جنگ کرنا ہے، جڑا جنگ کرنا ہوں مکہ کیوں چھڈے، او مدینہ طیبہ کیوں چھڑنا پیا ہے، فوج جمع کر کے لڑائی کرے، لڑائی نہ کرنا دستا کچھ راز ہو۔ امام علی مقام سرکار امام الشہداء امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ علی جدہ علیہ السلام، آپ نیند تو بیدار ہو، ایک غلام نے دیکھا کہ اکھاں جو آنسو جا رہی ہیں، چشمان پاک جو آنسو جاری نے، عرض کیتا حضور کیوں روتے ہو پائے؟ فرمایا میرے بابا جان نے فرمایا بیٹا سن لو، کسے قسم کی قربانی دینی پہ جائے، بیٹا جان قربان کرنی پہ جائے کر دینا، لیکن جڑا اصلی وعدہ کیتا ہے اپنے نانے دنال پترا وعدہ نبھانا توڑ چاہ گئے، میرے وعدے نو وچ نہ کری۔ امام علی مقام نے جب اتنی گل کی تھی، غلام نے پوچھا آقا مولا کیڑا وعدہ ہے؟ اسے فرمایا آپ نے فرمایا نہیں نہ ساری زندگی دسا گا اور اس وعدے پہ جان قربان کر دیا گا، دنیا والے نو پتہ لگ جائے گا امانت دے امین جدے ہوندے نے، امانت دے امین جدے ہوندے نے۔ اس بات کے چیز ذوق نال کہہ کے اپنے مضمون کو کے بدانے ہیں اور محبت نہ کہنے کا ذوق پیدا کر لی۔ لاجپال سن لو پہلے، لاجپال سخی
حسین میرا لجپال سخیو حسین میرا مل کے محبت نہ بولو لجپال سخیو حسین میرا اونچی بولو لجپال سخیو میرا لجپال سخیو حسین میرا نانے دیا ری ساتھ کرے جو دیما سہرات بابا علی جو دیما سہرات جدنا زہرات علی جدنا زہرات بابا علی جدنا زہرات بابا علی سرور دیا روشان لجپال سخیو حسین اونچی کرو لجپال سخیو حسین میرا رب کے مرد
حسین کے ہم حسن حسین کے ہم اہل بیت کے ہم اہل بیت کے ہم اپنے مرشد کے چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی حیدری حضرت حسن حسین دی ساڑھے ورگے جواب سنا کتھے تک ملنا ہے حضرت حسن ایک قرآن سنت دلائل اکٹھے ایک بندے اکٹھے ہونا ہے اللہ دا بڑا فضل ہے اب آپ سنیے گا شاقہ الہی و رسول ہم اپنی بات کی طرف کرتے ہیں کوئی بندہ جڑا تھوڑا جا حوصلہ رکھے میری گل ہاں چھاں ملا دے تاکہ میں جو دکھاؤں وہ اس کو تھوڑا حوالوں کی طرف چلتے ہیں اپنی تقریر کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں یزید کو آج میں اتنی ٹھوکریں ماروں گا یقین کریں آج وہ ایک بار پھر مر جائے گا یہ آخری ضربے میں آخری تقریر کے آخر میں لگاؤں گا آخری ضربے ذرا اس سے پہلے سنیے گا اور یہ جو میں دلائل دے رہا ہوں اللہ کے کرم سے ابھی تو قرآن پاک سے دلائل پیارے ہیں حدیث رسول اور باقی روایات کو وہ تو کھولے تو یہ تو شام رات گزرے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہتے ہیں آپ قرآن سے ثابت کریں گے میں نے کہا پیارے ادھر آ ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں اور میں حیران بھی ان لوگوں سے جو چھوٹے چھوٹے دلائل پر لڑتے رہتے مرتے رہتے جی یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے ایک وقت تو قرآن پڑھا پڑا ہے نہیں نظر آتا کسی کو ہم جیسے خادم سے پوچھو کہ جی ہر مسئلے کا جو ہم تو کہتے ہی ہیں اے قرآن کی زبان میں جو صدا وہی سنائیں اور یہ نہیں کہ میں سارے کا سارا سامان آج لے آؤں بیان کرنے کے لیے میرے پاس بہت آیات ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نمبر ایک اپنا مقدمہ یزید پر شروع کر رہا ہوں میں چہروں کو ذرا اچھا رکھیں تاکہ میں آپ کو دوبارہ بھی دیکھنا پسند کروں سڑی ہوئی سبزی کوئی پسند نہیں کرتا سڑا ہوا آلو کوئی پسند نہیں کرتا سڑا ہوا ٹماٹر پسند نہیں کرتا تو سڑا ہوا چہرہ کون پسند کرتا ہے سمجھ میں آ رہی بات سنیے گا ذرا نمبر ایک مقدمہ نمبر دلیل نمبر ایک مقدمے کی یزید پر یہ میرا پہلا وار ہے سنیے گا ذرا اور وہ بھی اللہ کے قرآن سے خدا کی قسم خدا کے قرآن سے اس کو میں ماروں گا آج یزید کا جو قبیلہ یہ ہے بنو امیہ اس کے قبیلے کا نام کیا ہے یاد رکھنا یزید کے قبیلے کا نام کیا ہے یہ بنو امیہ قبیلے کا یہ شخص ہے اور ابن زیاد بھی بنو امیہ کا ہے تو میں ذرا اس آیت سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی ہے یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 اس آیت سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اذیت دی رسول اللہ کو اذیت دی ان سے مراد کون سے لوگ ہیں قرآن کی آیت ہو اور آیت کی جب تفسیر ہو پھر شک نہیں ہوتا وہ قرآن ہی کی بات ہوتی ہے تو مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہمارے یہاں لوگ اکثر تفسیر قرآن کو بہت نارمل لیتے ہیں کہ جی چھوٹی سی بات ہے ایسا نہیں ہے ذرا حوالہ نوٹ کریں کیلکولیٹر سیدھے کریں پہلا حوالہ تفسیر الجامع الاحکام تفسیر قرطبی سن 671 ہجری یہ اس کے مصنف کا وصال ہے سن وصال ہے یہ 671 ہجری جی 768 نہیں ہوتا 768 ٹھیک ہے جی اللہ اکبر خوش رہو بھائی 768 اب کوئی ایک بندہ مجھے چاہیے جو میں نے پڑھنا ہے پہلے میں پڑھ لوں تاکہ وہ بتائے کہ میں جو بتا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ کیمرے والا بھائی اتنا یہ نہیں ہے کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے کیونکہ یہ میرا ٹائم ویسٹ کرے گا کیونکہ حوالے میرے پاس بہت ہے ٹائم میرا بڑا تھوڑا ہے ذرا سنیے گا بات میری کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی جس نے اس پہ اللہ کی لعنت یہ میرا مقدمہ یہ قرآن پاک کی آیت میرے سامنے پیش ہے اور میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے مراد کون ہے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا مطلب یہ آج کا علم نہیں اگر سمجھے کہ جی میں آج کہہ رہا ہوں میں نے تو کھوج کر آپ کے سامنے لیا سنیے گا اس سے مراد کیا ہے کتنے سال پہلے آج سے 768 سال پہلے کم از کم ہے اس سے زیادہ لیکن کم از کم
یہ سنیے گا ذرا، اس سے مراد کون ہے؟ فقد اذا بنو امیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی احبابہ وناقضوہ فی محابہ۔ ادھر اور بھی ہمیں کوئی نہیں آئی، میں کلمہ دسنا، کوئی بندہ میری تصدیق کر دے کہ میں ایک عبارت پڑھی ہے، اے میرے کو اصل حوالہ موجود ہے، کوئی بندہ دیکھنا چاہتا ہے، ایتھے میرے کو کوئی بندہ آگئی اور دیانتداری نے دس بھی میں ٹھیک ہے، سبھی کی طرح سبھی ادھر آئے، یہ سڑا پتر ہے ماشاءاللہ آج میں عبارت پڑھتا ہوں، دیکھیں کہ یہ عبارت ہے ادھر، یہ دیکھیں ذرا، میں عبارت پڑھتا ہوں، فقد اذا بنو امیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی احبابہ وناقضوہ فی محابہ۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ موجود ہے؟ خوش رہے۔ یہ عبارت میرے سامنے موجود ہے، میں نے اصل تفسیر کا حوالہ یہاں موجود اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اب ذرا سنیے گا۔ کہتے ہیں جی کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، ان سے مراد کون ہے؟ بنو امیہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو ان کے رشتہ داروں کے بارے میں تکلیف دی۔ وَنَاقِضُوهُ فِي مَحَابِّهِ، اور رسول کریم جن سے محبت کرتے تھے ان کے خلاف سازشیں کی، دشمنیاں کی۔ یہ اس تفسیر میں پہلا سوال ہو گیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بنو امیہ کا وہ کون سا شخص تھا کہ جس سے رسول اللہ کو تکلیف ہوئی؟ یہ جواب بھی خود دیں کہ جو بنو امیہ کے خود پرچار کرنے والے۔ تقریر سمجھ آ گئی؟ ایک دلیل سمجھ آ گئی؟ ذرا اسے آگے بڑھیں۔ دوسرا حوالہ سوال کر لیں، درود پاک پڑھے ذرا۔ ہم آگے بڑھیں گے، بنو امیہ کلیئر ہو گیا، اور ایک حدیث میں آتا ہے، وہ یہاں دلیل حوالہ زبانی سن لیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جن قبیلوں سے اپنی حیات طیبہ میں ناراض رہے ہیں، اور یہاں تک کہ رسول اللہ ناراض ہی گئے ہیں، ان میں سے یہ قبیلہ بنو امیہ بھی شامل ہے۔ حضور اس قبیلے سے راضی نہیں تھے، حضور اس قبیلے سے اگرچہ یہ واقعات رونما نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ کے عطا کردہ علم سے حضور جانتے تھے، اس لیے حضور ان پہ راضی نہیں گئے، ان پہ خوش نہیں تھے۔ یعنی جس قبیلے کو حضور ناپسند کرتے تھے ان میں سے قبیلہ بنو امیہ بھی ہے۔ جی ایک حوالہ، اب دوسرا سنتے جائیے۔ یہاں یہ بھی بات ہے جی، ایذا اللہ اور اس کے رسول کو، میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایذا دینے کے لیے تو انسان سامنے چاہیے، رسول اللہ کی ایذا تو سمجھ میں آتی ہے، خدا کی ایذا سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی، وہ لوگ جنہوں نے ایذا تو رسول اللہ کو سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے بچے تھے، تو خدا کا کیا تعلق تھا جی؟ مطلب یہ ہے، یہ ایک الگ تقریر ہے، بات سمجھ میں آ گئی کہ جب رسول اللہ کو ایذا ہوئی ہے تو پھر اللہ کو ہو گئی ہے۔ تو یہ دوہرا مجرم ہوا، دوہرا مجرم، اس نے رسول کریم کو ایذا دی، اطرت رسول کو ایذا دی، ہم مسلمانوں کو ایذا دی، امت مسلمہ میں قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں سب کے دل دکھے ہیں اس یزید کی حرکت سے، تو یہ سب کا مجرم ہے، اور اللہ کا مجرم اس لیے ہے کہ مصطفیٰ خدا کے محمد ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسرا حوالہ ساتھ ہی، ویسے وہ موضوع نہیں ہے لیکن بتانا چاہتا ہوں، اس کا فائدہ ہوگا۔ ہمارے یہاں بعض لوگ اللہ کے ولیوں کی دشمنی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ یہ آج سے بڑا عرصہ پہلے مجھ سے ایک بھائی نے کہا تھا، اور بدقسمتی سے وہ چلا گیا ہے، وہ مجھے کہا کرتا تھا جی کہ آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ بیٹھنے والا ہے، وہ کہتا تھا کہ مرشد ناراض بھی ہوئے، اللہ کو بندہ راضی کر ہی لینا ہے، کوئی کام نہیں۔ یہ اس کا میں چھوڑا تھا، اس کا جواب نہیں ہے، وہ ایک بات ہے۔ اس حوالے میں وہ چیز بھی موجود ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دوسرا حوالہ ذرا آپ کی سماعت کو کی نظر کرتا ہوں، اور یہ کتاب کا حوالہ سماعت فرما لیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تفسیر خازن 725 نکالیں جی، جلدی کریں ذرا، ٹائم تھوڑا ہے، کام بہت طویل ہے۔ کتنے آج سے، یعنی تم کتنے کا 1439 میں سے مائنس کر رہے ہو، آج سے 714 سال پہلے کی یہ تفسیر قرآن ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بھائی یہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا کیسے دی جاتی ہے، تو سنیے گا ذرا
کہتے ہیں کہ وقیلا یؤذون اللہ ای یؤذون اولیاء اللہ، کہ جو اللہ کے ولیوں کو تکلیف دیتا ہے وہ بھی رسول اللہ اور اللہ کو اذیت دیتا ہے۔ تو نعوذ باللہ یہ بھی مسئلہ کلیئر ہو گیا، مرشد کو ایذا دینے والا اللہ رسول کا دشمن ہو گیا، اللہ کے ولیوں کا دشمن رسول اللہ کا دشمن ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام کی آل کا دشمن رسول اللہ کا دشمن ہو گیا، یہ دلیل سے ثابت آ گئی۔ لہٰذا ولی اللہ نال بھی دشمنی کرو گے نا تو وہ رسول اللہ کو حیثیت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نے آپ کے سامنے یہ حوالہ رکھ دیا ہے۔ دو باتیں ہوگی، دو مقدمے ہو گئے کہ یزید اولیاء اللہ کا بھی دشمن، امام حسین اولیاء اللہ کے بادشاہ ہیں، اور ان کا بھی دشمن ہے، اس لیے اس پر یہ دوسری دلیل قائم کر دی۔ ذرا اس سے آگے بڑھتے ہیں، ٹائم تھوڑے میں ذرا اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ دوسری آیت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی دلیل کے لیے اور آسان سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں سورہ مریم 16واں پارہ آیت نمبر 59۔ درود پاک پڑھیے ذرا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ وصحبکہ یا قرآن کریم فرقان حمید میرے سامنے ذرا سنیے گا، سورہ مریم کی آیت ہے، میں دوسری آیت یزید پر پیش کرنے لگا ہوں۔ ذرا اس سے اگلی دلیل دے دیں، بنو امیہ کا رد ہو گیا، قبیلہ سامنے آ گیا، نظر میں آ گیا، اب قبیلے سے ذرا میں اس کے قریب آتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ کربلا کون سی ہجری میں پیش آیا؟ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے۔ کتنی ہجری کا بولیے؟ 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اب ذرا سنیے گا کہ 61 ہجری کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ او بے قدرے ہو کہو سبحان اللہ۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت سماعت فرمائیں اور پھر میں آپ کو تفسیروں کے حوالے اپنے تھوڑے سے وقت میں دے کے دوسرا مقدمہ دوسری آیت سے ذرا یزید پہ پیش کرنے لگا ہوں۔ میں وہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں اس یزیدی کا جو یزید کو اس مقدمے سے بری کر کے دکھائے گا۔ یہ قرآن کی آواز ہے، احادیث رسول ابھی نہیں لایا، بڑے لمبے دلائل ہیں، ذرا سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت ہے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ قرآن کی اس کے ترجمہ ہے تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو ان قریب دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ یہ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت ہے۔ اب ذرا اس کی تفسیر میں سنیے کہ جو میں نے کہا ہے میں یہ رابطہ کہاں جوڑنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اس تفسیر کو میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ذرا جلدی جلدی حساب سیدھا کیجئے گا۔ سب سے پہلے تفسیر المحرر الوجیز، یہ تفسیر 546 ہجری میں اس کے مصنف کا انتقال ہوا ہے۔ یہ 1439 میں سے نکالے ذرا 546، جلدی نکالو، میں یزید پہ بڑا غصے میں ہوں، جلدی نکالے ذرا۔ جی 893 بھی صاحب ٹھیک ہے، بولے تو صحیح، کیلکولیٹر رکھ لیں جلدی ہو سکے۔ آپ نے یزید سے بدلہ لینا ہے، آپ کو سست پہنچ ہے، آپ کیا بدلہ لیں گے؟ ذرا سنیے گا، ذرا اس قسم کی تقریر کہیں اور سے جوڑ کے دکھائیے گا، ذرا سنیے گا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ حوالہ میں نے دیا 546 ہجری میں مصنف کا مثال ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس آیت کو جب سرکار دو عالم نے پڑھا تو رسول کریم نے یہ لفظ فرمائے، عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے اور شہوات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے خیمے میں جلیں گے؟ جہنم کا وہ جنگل ان کے لیے تیار کیا گیا ہے، یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ذرا سنیے گا، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کان الخلف بعد 60 سنہ، فرمایا 60 ہجری تو بعد یہ لوگ پیدا ہوں گے، یہ لوگ آن گے، یہ لوگ آن گے، ظاہر ہون گے، انہاں لوگاں دا
کیا کرتا تھا اور بہن اور بھائی کے نکاح کو حلال کیا کرتا تھا. نعوذ باللہ تبارک و تعالی شہوات پرست تھا, شراب خور تھا, بدکار تھا. یہ سارے عیب یزید میں تھے. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کان الخلف بعد 60 سنہ, فرمایا 60 ہجری کے بعد انہاں لوکاں نوں تسی پہچانن لگ پو. تھوڑا نعرہ جی سارا ٹائم تھوڑا ہے یا رسول اللہ کا سنا دے. ایک حوالہ آگے چلیے, تفسیر النقط والعیون 450 نکال دے 1439 سے ذرا جلدی کریں. کوئی دوسرا بندہ بھی بولا کرے. ٹھیک ہو گیا, تصدیق ہو گئی. 989 یعنی 900 جی 1 کم 90 ایسا ہی ہے. 1 کم 90 اتنے سال پہلے کی یہ تفسیر ہے. اس میں بھی سنیے گا ذرا کہ سرکار دو عالم سے حضور نے یہ آیت پڑھی فخالف من بعدهم خلف. یہ حضور نے آیت پڑھی, سرکار دو عالم علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون سے لوگ ہوں گے. حضور نے پھر یہی لفظ فرمائے کان الخلف بعد 60 سنہ. یہی لفظ حضور نے فرمائے. اللہ کے حبیب کریم روح کریم علیہ السلام نے اور تفسیر المحرر الوجیز میں یہ بھی لفظ موجود ہے فخالف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ. یہ لفظ بھی موجود ہے. اور اس کے ساتھ ادھر آگے چلتے ہیں, ٹائم تھوڑا ہے. تفسیر الدر المنصور کا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اسی آیت سے تیسرا حوالہ 911 ہجری میں آپ کا وصال ہے. تفریق کریں جی جلدی ذرا. 528 بنتے ہیں. سبحان اللہ تبارک و تعالی. اور اس روایت کو بیان کیا کس نے؟ احمد نے, ابن منذر نے, ابن ابی حاتم نے, ابن حبان نے, حاکم نے اور بیہقی نے کہ رسول اللہ نے یہ آیت پڑھی اور آیت پڑھ کے حضور نے یہی الفاظ فرمائے عرض کی یا رسول اللہ یہ لوگ کب آئیں گے. حضور نے فرمایا یکون خلف من بعد 60 سنہ. فرمایا 60 ہجری کے بعد یہ لوگ ظاہر ہو جائیں گے. چوتھا حوالہ سن لیجیے, تفسیر الکشف والبیان 427 ہجری میں آپ کا وصال ہے. جی تفسیر کریں جی بھائی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. 1012 ہو گئے. 1012 سال پہلے سرکار دو عالم علیہ السلام نے تھوڑے سے اور الفاظ فرمائے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے. حضور نے فرمایا یکون خلف من بعد 60 سنہ. فرمایا یہ 60 ہجری کے بعد لوگ تو اپنے آپ ظاہر ہو جائیں گے. مجھے بتایا جائے کہ 60 ہجری کے بعد یزید سے بڑا ظاہر ہونے والا بندہ کون سا ہے. آپ کو میری تقریر سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں اس سے آگے بڑھتا ہوں. بعد میں چہرے دیکھ رہے وہ لوگ کہیں گے جی 60 ہجری میں تو بڑے بڑے واقعات ہوئے. آپ کیسے کہتے ہیں یزید ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا جی یزید دا پھر نہ نہیں بخا سکیا. میں کہتا ہوں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کعبے کی طرف مڑ. اگر میں قرآن کی تفسیر سے تجھے یزید کا نام دکھا دوں پھر منے گا. او مسلمانوں کرو سبحان اللہ. یہ تسی میں نے لے آئے کہ میں کسے دا لے آیا ہوا نہیں نا, تمہیں قدر کوئی نہیں. اور غلام نبی صاحب لانے نے بارہ گل سنو جڑی گل کرنی ہے کیونکہ میں کسی دا لے آیا نہیں, میں تھوڑے کو نا آپ پہ ہی. یہ مسئلہ ہے جو تھی میں نے لے آندے تسی میری قدر کر دے, میری ایک ایک گل تے تسی دوڑ دے پھڑک دے اور دیکھیں ہی میں لے گیا. تو چونکہ میں آپ کے پاس فی سبیل اللہ اپنے خدا کی رضا کے لیے آتا ہوں, لہذا قدر کریں, ادارے کی قدر کریں, اس زمین کی, اس جگہ کی کہ جس کی بنیاد پہ الحمدللہ ہم سارے موجود ہیں. ذرا سنیے گا. کہنے لگا جی یہ آپ کو چیز مفید نہیں ہے. میں نے کہا میں یزید پہ آج اتنے وار کروں گا وہ آج دوبارہ مرنے والا ہے. اور خدا کے قرآن سے ابھی میں نے وہ ساری آیات اکٹھی نہیں کی, مگر اللہ کے کرم سے میں یزید پر اتنے وار کروں خدا کی قسم یزید کیا یزید کی ذریت بھی اس کا دفاع نہیں کر سکتی. اب سنیے گا اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اپنی بات کو میں بیان کر رہا ہوں اور بات میری اپنے موضوع کی طرف آ رہی ہے. یہاں اگر میں یزید کا نام تفسیر قرآن سے نکال دوں پھر منو گے کہ قرآن کی لکھیا ہے کہ یزید تو لعنت. اور سبحان اللہ تو کہہ دو. تیسری
پیش کر کے اپنا میرا موضوع ختم ہو رہا ہے اس پر نہ سنیے گا. ایسا بیان تجھے کتوں لگنا ساری زندگی؟ کون تو سنائے گا ایڈی محنت کر کے؟ پھر میرے جیسی کاراگریاں جس بندی میں ہوں تو وہ یہ اتنی محنت کرنے کی کوشش نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دلیل بن جائے، حجت مل جائے. کاش میرا علم سنبھالنے والے لوگ مجھے ملتے، لیکن خدا کی قسم میرا دل چلا ہوا ہے. میرا علم سنبھالنے والا بندہ کوئی نہیں ہے. میں نے تنہائی میں بڑی بڑی چیزیں دی ہیں، بڑی بڑی وہ باتیں کہ جو کسی کے علم میں آج تک نہیں ہے. لوگ ہمیں اکثر کہتے ہیں آپ وہ کیسے لے آتے؟ میں نے کہا حضور آپ بیٹھیے، آپ کو ساری باتوں کی سمجھ آئے گی. یہ بیچارے سنبھال نہیں سکتے، یہ ان پڑھ نے بدقسمتی نال. میں کتنی کتابیں لکھ چکا ہوں لیکن میں نے ان میں سے کبھی کسی کے ہاتھ میں نہیں دیکھی کہ ہمارے مرشد نے لکھی ہے کتاب. کبھی نہیں اپنے ہاتھ پہ کہ کیوں ان پڑھ نہیں، انہوں نے شوق ہی نہیں. یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے. تو یہ بھی میں نے ابھی آپ سے 5 منٹ بعد کوئی بات کرنی ہے. آج یہ تھوڑا خاص موقع ہوتا ہے، یہ محرم شریف کے جو احکام ہوتے ہیں یہ خاص ہوتے ہیں، ان میں خوشی سے اس کو سماعت کیا کریں. توجہ فرمائیں ذرا. تیسری آیت کریمہ سورہ محمد. درود پاک پڑھے ذرا ایک بار. لائق کا بچہ ہے اور ایک پڑھا لکھا لڑکا. کوئی پڑھا لکھا بندہ ہے میرے کو آ جائے گا ادھر تاکہ میری بات کی تصدیق کر دے کہ جو میں نے کہنا ہے. میں آپ کو بلاؤں گا، ابھی آپ دیکھ لیں کہ میری بات میں تھوڑی ترمیم کر رہا ہوں. سورہ محمد ہے، اس کی آیت نمبر 23 ہے. یہ دیکھیں جی میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں، ذرا اس پہ توجہ رکھیے گا. اور میں حوالہ دینے لگا ہوں، میں یزید کا نام قرآن کی تفسیر سے بتانے لگا ہوں. کسی ماں کے بیٹے میں ہمت ہے تو حوالہ میرا چیلنج. حالانکہ میں طبی طور پہ الحمدللہ میں 16 سال کی عمر سے مناظر ہوں، طبیعت کی طور پہ میں مناظر ہوں، لیکن میں نے یہ بڑی مدتیں ہو گئی یہ گیم یہ کھیل چھوڑ دیا ہے. لیکن جب ضرورت پڑے تو اللہ کی کرم سے ہم کبھی بھی ان چیزوں کو نکال کے آپ کے سامنے لا سکتے ہیں. سنیے گا یہ آیت کریمہ میں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 23 ہے، سماعت فرمائیں. درود و سلام پڑھیے ذرا. اس کا ترجمہ سنیے گا سورہ محمد کی آیت نمبر 23. لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی. پنجابی کہتے ہیں او دی اکھاں ہی پھوڑ دیا، اکھاں بھن دیا. یہ اس کا ترجمہ ہے. میں اپنے پاس نہیں کہتا، اگر اس کی تفسیر میں میں دکھا دوں کہ اس سے مراد کون ہے اب بھی کچھ شک رہ جائے گا. اور میں اپنے پاس نہیں کہتا، یہ میں دکھانا چاہتا ہوں. ذرا سنیے گا، میں حوالہ دے کے اپنی بات کو آگے لاؤں گا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ، ٹھنڈا ٹھنڈا کھائے ذرا کھائے. لوگ کہتے ہیں جی کہ جی یزید جی کو بڑی اس کا اسلام ثابت کرتے ہیں. میں نے کہا یہ تو بڑی بات ہے. آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ شہزادہ تھا رب کا. میں نے کہا آپ یزید کو مسلمان ہی ثابت کر دیں جو منہ مانگا انعام میں دو. آپ کو میری تقریر سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہا میں نے؟ یہ پوری تقریر ہے 4-5 گھنٹے کی. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں یہ تقریر جمعے کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤں مغرب تک. تھوڑے ایڈے حوصلے کوئی نہیں سننے والا تھوڑا جو کوئی نہیں. یہ اپنے بندے ہوتے ہیں کہ جن کی دکانوں کو لیٹ ہو جاتے ہیں اور تھوڑیاں دکانوں تالے پہ جانے نے اور دشمنوں قبروں سے جہاں موڑنا ہے. یہی کام آنا ہے جو اللہ رسول کا ذکر آپ نے سنا ہے. سنیے گا ذرا. یہ دیکھیں ایک حوالہ میں پیش کر رہا ہوں، کتاب ذرا حوالہ نوٹ کرے جی. تفسیر روح المعانی علامہ محمود آلوسی 1270 ہجری میں ان کا مثال ہے. اور نکالیں ذرا تفریق کریں 1439 میں سے جی
169 ٹھیک ہو گیا 169 اتنا عرصہ پہلے یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے. اور پھر مزے کی آپ کو بات بتاؤں, سعودی عرب کے لوگ اس تفسیر کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں. آپ کو سمجھ آئیے میں نے کیوں کہا؟ یہ یزید کی تابعداری بھی, یزید کی تعریفوں کے پل بھی یہی لوگ باندھتے ہیں. اور جی یزید وہ تھا میں کیا سننا, میں نے بتایا وہ تھا. جا کے سینے نو جا کے دس, سمجھ میں آ رہا؟ جو ہم کہہ رہے ہیں اگر کسی ماں کے بیٹے میں ہمت ہے تو ان دلائل کا جواب دے. وہ ان کے پاس ہے کہ وہ حدیث ہے وہ قسطنطنیہ والی, وہ بھی بحث ہے, وہ میرا آج موضوع نہیں ہے. نہیں اللہ دے فضل میں انہیں کہ انہوں نے بار کرا جدید کا قیمہ بھی نہیں لبنا دنیا کو. یہ دیکھیے, اور وہ آدمی کے جسے سعودی عرب میں تسلیم کیا جاتا ہے تفسیر روح المعانی, اور یہ لال لال رومال لپیٹنے والے جو مدینہ طیبہ میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں روضہ رسول کے سامنے. یہ تو میں سوچ رہا ہوں جب میں جانا ہے کی بنا, میں تو اپنے رات 4-5 ویڈیو والے ضرور رکھنے نے بھی میرے نہ کرے گلا تو میں جواب دے دوں تو سارا زمانہ انہیں چھوڑو. رسول اللہ کو معافی مانگ کے تے گلاں ادھر اسی ساریاں کرنیاں نہیں اٹھے انشاءاللہ. سنیے گا ذرا, لوگ ڈرتے ہیں نہیں سانو پھا نہ لا دینا, مر جاؤ مدینے تانوں چاہیے کی. آپ سن رہے ہیں, سو رہے ہیں, یہ جاگ رہے ہیں. ایک بنا مجھے کہنے لگا حضور ہاتھ ہوڑا رکھیو. میں کہا کیوں؟ وہ پکڑ کے مار دیتے ہیں. میں کہا دشمن تیرا یقین نہیں جڑا مدینے مرے سیدھا جنت میں جائے گا, پھر مرے بھی اپنے نبی واسطے تو وہ واسطے تو جنت کا دروازہ کھلا. جی یہ چوگلی پالیسی جو آپ اختیار کرتے ہیں یہ چھوڑ دیں. سمجھ میں باتیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ اب یہ سنیے کہ کہتے جی یزید, میں نے کہا یزید کا اسلام کوئی بندہ ثابت کرے جو منہ مانگا انعام ہے. یہ میں حوالہ یہ یزید میں قرآن کی آیت کا وار کر رہا ہوں, حدیث کا بھی وہ جواب نہیں دیا. وہ ہے کہ حدیث لیے پھرتے ہیں, اس کے علاوہ اور جواب بھی کوئی نہیں. وہ بھی جواب انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ دے دیں گے, تاکہ کوئی دشمن ہے کہ جی اس کا جواب نہیں دیا تو یہ نہ جواب دیا اسی وہ بھی دے لیں, اس کا نہیں دیا. سنیے گا ذرا, دیکھیں میں عبارت پڑھ رہا ہوں. اب انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے, وہ کہتے ہیں جو یزید ہے ان الخبیث لم یکن مصدقا برسالت النبی, فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ علامہ محمود ابوسی کہ جن کو سعودی عرب والے بھی اپنا امام اور اپنا اعلیٰ مفسر مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرا عقیدہ ہے, میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ یزید پہ لعنت کرنی چاہیے یا نہیں. میں حیران ہوتا ہوں ان کے سوال پر. بڑی لمبی تقریر لکھی ہے علامہ محمود ابوسی نے, میرے پاس یہ ساری کی ساری تقریر اللہ کے کرم سے عربی کی کتاب میں موجود ہے, اور میں وقت آنے پر یہ ساری چیزیں دکھا سکتا ہوں. مناظرہ کرنے کی کسی کا ضرورت ہو وہ بھی کر لے, رسول اللہ کی اولاد کی خاطر یہ کرنے کو بھی تیار ہے. لیکن مسئلہ سنیے گا, مقابلے میں جو آنے کے کوئی کو ربطی ہوئے. میں جواب دینے لگا ہوں اور عبارت کا ترجمہ کرے. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں یہ خبیث ملعون لعنت کا حقدار تو چھوٹی سی بات ہے. وہ کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ محمد عربی کی رسالت کا بھی منکر تھا. اے عبارت لکھی, میں عبارت پڑھ دینا, آپ میں عبارت پڑھوں آپ تصدیق کریں. یہ دیکھیں ذرا, یہ دیکھیں ان الخبیث لم یکن مصدقا برسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک عبارت ذرا اونچی کہو سبحان اللہ. اب کہو حسینیت زندہ باد, کہو حسینیت. غلام نبی صاحب ایک نعرہ ہوں کسی لارو آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ کو تقریر سمجھ آ گئی ہے؟ وہ کہنے لگا یہ تو تم نے نام تو دکھایا لیکن اس میں یزید کا تو لفظ نہیں لکھا ہوا. میں نے کہا پچھلے صفحے تو یزید کا نام لکھا ہے, وہ بھی میں نام لے کے آیا. جی اس عبارت میں جو بھی آپ نے پڑھی اندر خبیثہ, اس میں تو یزید کا نام نہیں ہے.
میں نے کہا کہ ایسے تقریر ہوتی ہے جیسے میں کہوں یار میری بات سنیے کسی بندے کا ہم نام لیں, ہم کہتے جی سلیم آیا, پھر میں کہتا ہوں یار سلیم بیٹھ گیا, پھر اب میں سلیم چھوڑ دیتا ہوں, میں کہنے لگا ہوں یار اس نے کھانا کھایا, انہیں جوتیاں لائیاں, انہیں منہ دھوتا, انہیں نماز پڑھی, یہ اگلا جملہ سنا دی. کہتا نہیں او جلالا سلیم بخا, یہ خبیث کے ساتھ یزید کا, میں یہ بھی اگلا پچھلا سبق بھی لے کے آیا ہوں, ذرا سن لو تاکہ سمجھ میں آ جائے. وہ کہتے ہیں کہ لا نتوقف فی لعن یزید, وہ کہتے ہیں کہ ہم توقف نہیں کرتے یزید پر لعنت کرنے میں. کیوں نہیں کرتے؟ لکثرت اوصاف الخبیثہ, کہ اے دے وچ خبیث عادتاں سن یزید کے اندر, وہ ارتکاب الکبائر, اور یزید جو تھا یہ کبائر کا ارتکاب کرتا تھا, مرتکب کبائر تھا. یہ میں نہیں کہتا, علامہ محمود علوسی لکھتے ہیں کہ جو کہ سعودی عرب میں بھی تفسیر معتبر مانی جاتی ہے. اب میرا ایک ہی سوال ہے, میں عبارت پڑھ رہا ہوں, اس کا جواب دیجیے گا ذرا, میں پھر پڑھتا ہوں. لا نتوقف فی لعن یزید لکثرت اوصاف الخبیثہ وارتکاب الکبائر. یہ یزید کا نام لکھا ہوا ہے, یہ میں موٹا کر دینا تاکہ تو کمی نہ رہ جائے. اے لکھا ہے, کیا ہے ادھر بتا دیں, لکھا ہوا ہے. کسی نے دیکھنا ہے تو تسلی کر لیں میرے ساتھ, وہ بعد میں بھی دیکھ سکتا ہے. وقت میرے پاس تھوڑا ہے, ذرا یہاں آپ ادھر ہی بیٹھ جائیے, ادھر ہی بیٹھ جائیے. بات میری ذرا سنیے. اب میں نے یزید کا نام جو بتا دیا, وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اس پہ لعنت میں توقف کرے. انہوں نے آگے کہا کہ یہ خبیث تو مصطفیٰ کریم کی رسالت کا ہی منکر تھا. اگر یہ آواز بریلی سے آئے, لوگ کہتے ہیں جی احمد رضا نے کہا ہے. اگر یہ آواز محدث احمد کے در سے آئے, لوگ کہتے ہیں جی سردار احمد نے کہا ہے. اور ایک بختو یہ آوازیں تو ان جگہوں سے آ رہی ہے جن کو سعودی عرب والے بھی سلوٹ کرتے ہیں. آپ کیسے انکار کریں گے اس کا؟ ذریت یزید سے میرا سوال ہے, میرا چیلنج ہے کھلا. مجھے کوئی ماں کا بیٹا میرا قرآن کی آیتوں کی تفسیر کا جواب ان سے دینا اگر پسند کرے, آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں, اللہ نے جتنی مہلت شیطان کو دی ہے اتنی لمبی مہلت دے کے میں سوال کر رہا ہوں. جس کا دل جی چاہے مجھے جواب دے. اور اپنی بات کو میں سمیٹتا ہوں, میں نے قرآن سے یزید پر لعنت ثابت کر دی ہے کہ نہیں؟ ثابت کی ہے. ریکارڈ ہوا میرا بیان, کس سے نہیں سنا, جو بعد میں آئے ہیں وہ یہ سن لیں. میں نے ابھی قرآن کی 3 آیتیں پڑھی, ابھی میں نے سورۃ ابراہیم نہیں کھولی. پکڑے سمجھ میں آ رہی ہے باتیں نہیں آ رہی؟ لوگ کہتے ہیں وہ حدیث قصر تو نہیں ہے, او بچہ ہے تو ہے, بڑے پرانی گلا ہو گئی ہیں. یہ نئی نئی تحقیقی آئی ہیں, اور میں اتنی بات بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے, آپ کی خدمت میں. میں اللہ کے فقیر نے الحمدللہ تعالیٰ آپ کی طرف تفسیر کے حوالے دیے اور نایاب تقریر کی ہے, اور اس کو پیش کر کے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. میری تقریر سمٹنے لگی ہے. میرا صرف ایک سوال ہے, یزید سے وہ تو مر گیا, مطلب یہ ہوتا ہے ذریت یزید. روحوں کو تکلیف بھی تو ایسے دی جانی چاہیے. ابھی میری تقریر, میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا, ٹائم ختم ہو گیا, میرا ٹائم اوور ہو گیا, اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. میں اپنی بات کو اگر مجھے آپ 5-7 منٹ اور دیتے ہیں خوشی سے تو میں یہ لینا چاہتا ہوں. دیں گے؟ بعد جا کے لڑائی تو نہیں کرو گے, رنجش تو نہیں رکھو گے, شکوہ تو نہیں کرو گے, سنو گے؟ ایسا سنو, یہ میری آخری میرا وار ہے یزید پہ. اور ذریت یزید سے یہ میرا سوال ہے, ذرا سن لیں, ایک چند منٹ ختم ہو جانا ہے. میں قرآن کی وہ آیتیں پڑھتا ہوں جو اہل بیت کے حق میں نازل ہوئی ہیں. ذریت یزید سے میرا سوال ہے, یزید کی سپورٹ میں وہ قرآن کی آیت لائیں جس میں تفسیر قرآن میں اس کی تعریف کی گئی ہو. صرف ایک حوالہ میں چاہتا ہوں بس. میں ان آیتوں کو تھوڑا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آیت مودت پڑھیے, قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. آیت مباہلہ پڑھیے, فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. آیات ابرار پڑھیے, یوفون
بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. آیت فترضا پڑھیے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا. ایک جگہ میں نے آیت پڑھی اور ایک کہتا حضرت کو خدا کا خوف کرے. یہ آیت حضور کی شان میں ہے. میں نے کہا تفسیروں میں پڑھ, اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حضور کی جو رضا ہے, حضور کی رضا میں یہ چیز بھی شامل ہے. رب نے فرمایا میرے سونے محبوبہ تیری رضا کے شامل ہے کہ تیری اولاد بچے کوئی بندہ دوزخ میں سے نہ جائے. لہذا یہ آیت فترضا جو ہے یہ بھی اہل بیت کی شان میں ہے. اس سے آگے چلیے آیت صدقہ سنیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدیکم فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالکم اطہر ذالکم خیر لکم واطہر. یہ آیت کریمہ آیت سلام پڑھیے فسلام علی الیاسین. اس سے آگے چلیے آیت اولی الامر پڑھیے واطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. آیت مردات پڑھیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اس سے آگے چلیے آپ کو میں بتاتا جاؤں آیت اہل ذکر پڑھیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آیت حبل اللہ پڑھیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا فَلَا تَفَرَّقُوا. ہاں سنو آیت ولیکم پڑھیے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راجعون. آیت مومن پڑھیے. آپ کہیں گے یہ آیت مومن کہاں سے آ گئی؟ سنیے ذرا. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. میرے پاس وقت نہیں ہے میں ایک ایک آیت کے بارے میں تفصیل بیان کرتا جاؤں. یہ ساری آیتیں اہل بیت نبی کے بارے میں ہے, کوئی علی کے بارے میں ہے, کوئی حسن کے بارے میں ہے, کوئی حسین کے بارے میں ہے, کوئی فاطمہ کے بارے میں ہے. پھر سنتے جائیے یہ جو آیت مومن میں نے پڑھی سنو اس کو سماعت کرو. سلطان دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت علی کی سن ہے. دو بندوں میں لڑائی ہو رہی تھی. حضرت علی نے ایک شخص کے اندر حضرت علی نے فرمایا تو منافق ہے. اس نے کہا تو منافق ہے. میں نے کہا جا فیصلہ رسول اللہ کو لے لینے ہیں. حضور کی بارگاہ میں آگے عرض کی یا رسول اللہ علی منافق کا نعوذ باللہ یا یہ شخص منافق ہے. فرمایا فیصلہ میں کروں یا اللہ سے پوچھ لے. رب نے آیت لا کی. رب نے فرمایا علی مومن منافق ہے. اس سے آگے بڑھیے میں سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. آیت خود پڑھتے جائیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اس سے آگے بڑھیے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آیت مرج البحرین پڑھیے. مرج البحرین دو دریا, ایک دریا مولا علی ایک دریا سیدہ زہرا. اس سے آگے چلیے آیت اعلیٰ پڑھیے. لوگ کہہ تو اپنے کھولو نہ رکھو اور اپنے کھولو نہ نہیں. آیات میں یہ بیان کیا جا سکتا ہے اس کا آیت اعلیٰ کیا ہے. رب فرماتا ہے اللہ کی تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے. پھر سنیے گا حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا ذکر تفسیر میں موجود ہے. دو دریا رب نے کہا ایک دریا علی ہے ایک دریا فاطمہ ہے. میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا تاڈے سامنے کوئی رافضی نہیں بیٹھا. معاویہ پاک دا منا والا بیٹھا ہے یزید پر لعنت پھیرتا ہے لیکن امیر معاویہ کی دشمنی نہیں کرتا. تمہارے سامنے وہ شخص بیٹھا ہے جو حق کا پرہیزگار ہے, جو غلط بات کو غلط کہتا ہے, سچ کو سچ کہتا ہے, جھوٹ کو جھوٹ کہتا ہے, کالے کو کالا کہتا ہے, سفید کو سفید کہتا ہے, نور کو نور کہتا ہے, اندھیرے کو اندھیرا کہتا ہے, اجالے کو اجالا کہتا ہے. تو آیت اعلیٰ رب نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو اللہ پاک کی اس بات کا مطلب سمجھنے کے لیے ذرا اگلی آیت بھی سن لو. میں نے کہا آیت اللؤلؤ والمرجان پڑھو. خدا نے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اللہ فرماتا ہے کہ خدا نے اس دو دریاؤں کے ملنے سے خدا نے ایک لؤلؤ نکالا. اب یا رسول اللہ لؤلؤ کیا ہے؟ فرمایا الحسن. فرمایا المرجان کیا ہے؟ فرمایا والحسین. تو رب نے فرمایا تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو اپنے خدا کی کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے. ذرا سماعتوں کی نظر کرتا ہوں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آیت تطہیر پڑھیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آگے چلیے آیت صلوات پڑھ دیجیے ان اللہ
لے آ دے میں مریدہ سمیت کا نوکر ہو جاتا ہے اتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے وغیرہ میں آپ کو اور دیکھتا کیونکہ آپ گھڑیاں دیکھنے لگ پڑے ہیں تسی گھڑیاں دیکھنے لگ پڑے اس کی گھڑیاں کھاتے دل میں کھڑے لگ پڑے ہیں آج سمجھ میں آ رہی ہے میری میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں ذریت یزید سے ایک سوال ہے میرا کہ یزید کی سپورٹ میں ایک آیت لے آؤ جس میں یزید کے محاسن بیان کیجئے اور قرآن سے ابھی حدیث رسول کا جواب نہیں دیا حدیث قسطنیہ حدیث قسطنیہ اور اگلا جمعہ حدیث قسطنیہ تے لگے گا انشاءاللہ سن لے اس کا میں جواب دوں گا بالتفصیل اللہ کے کرم سے وہ ایک ہی بیچاروں کے پاس ہے جی حضور نے فرمایا جی مغفور رہو ہے کیا گل سن سانو پتہ ہے بہت ہی گلاں نہ کر ساڈا پہلے سوال بھی سن لے پھر جواب دے اگر ہمت ہے ہم میں الحمدللہ تعالی سوال کرنے کی ہمت ہے اور علمی اور تحقیقی اعتبار سے اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے تو جواب سننے کا بھی حوصلہ ہے باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی کہ میں نے آپ کو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ میں نے اتنی قرآن کی آیتیں اہل بیت کی عظمت میں پیش کی ہیں اور یزید کی طرفداری کرنا رہا کوئی ایک آیت یزید کی طرفداری چلے آگے بھائے جو ہمیں بن جائے نا یہ میں نے آج یزید کا قیمہ کر دیا قیمہ سلطان باہو سلطان العارفین آپ سنیے حضرت امام حسین نے خواب دیکھا بات ختم ہو گئی آئے کوئی تقریر سنیے لمبی خوشی نہ سنیے او حسینی خوشی نہ سنیے میرے کو ٹائم پوچھ لو چک جو کہ کڑیاں جو بیخ دے ہو 10 منٹ رہ گئے 3 بجن چ پیارے ہو میں دس دن ٹائم میں نہیں نظر آتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات تو یہ میں نے جو دلائل دیے حوالے دیے تو امام حسین سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور آپ خواب میں بیدار ہوئے رو رہے ہیں فرمایا مجھے حضور نے فرمایا حسین کچھ بھی کرنا پڑے پترا جو کہہ دیتے ہیں بچیا ایک کرنا ہی امام علی مقام نے اور آج نہیں پڑھنے سلطان العارفین سلطان باہو کی طرف ختم کر دنیا آپ نے فرمایا عاشق سوئی اب یہ چونکہ سلطان باہو ہمارے ہیں یہ ہوں ساڈا ذوق ہے کوئی نہیں منتا نام نہیں یہ ہوں ساڈا ذوق ہے باقی جہاں گلاں میں کیتیاں نے پہلے وہ سارے نہیں نے وہ جواب میں پہلے آ کے دے عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشروق دے منے بولو سچا
تقریر ختم ہو گئی ہوں اصا پڑھنی ہے نماز اس تو پہلے میری گل ذرا دھیان نال سننا گل سنا دیکھو میں نے آپ سے کہا کہ یار اصل میں علم کی باتیں سمجھنے کے لیے یا محفوظ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے چاہتے ہیں کہ یہ علم محفوظ ہو جائے اگر آپ چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے میں نے 5 بندیاں دی ٹیم چاہیے اور 3 اسٹوڈنٹ چاہیے 30 5 بندیاں دی ٹیم چاہیے جنہ دل ہوئے جنہ دماغ ہوئے وہ 24 گھنٹے میرے کو رہنے یہ نہیں کہ رات کو دکان بند کر کے 10 بجے آ رہے جی حضور آ گئے ہیں 2 منٹ بیٹھے ہوتے اکھاں بند ہوں تو پچھو فون کڑکنے ہونے پھٹی دے اور کتنے ادھر آ لمبا پا کے دینا سیدھا کام ہو نہیں تو کل کرو باہر نکل تو ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی یہ بیچارے دکاندار نے یہ دین میں کدوں اتنا ٹائم دینا ہے ہم صدیوں کا پروگرام بنا کے چلے جائیں گے کہ میرا تواڈے کو اج چھوٹا جہا مطالبہ ہے یہ تانوں میرے نال محبت جی اس ادارے نال محبت ہے تسی سمجھ دیو کہ میرا علم محفوظ ہونا چاہیے تو مینوں 5 بندیاں دی ٹیم چاہیے 5 ایسے بندے جڑے میں اپنی مرضی نال چن کے اتنے لے آواں وہ میرے نال رہن تے 30 اسٹوڈنٹ جنہاں نوں اسی کم از کم تیار کریے اتنے بیٹھ کے اوڑے اسٹوڈنٹ نے انہاں دا روٹی پانی خرچہ وہ بھی اسی اتنے دئیے وہ یہ نہ ہوئے بھی وہ ادھر نکل گیا تو ادھر نکل گیا سانوں پتہ سی چن کے وہ لیانے نے تے 5 اور بندے جڑے میں اپنی مرضی دے چاہنا وہ میں لے کے آواں یہ واسطے کم از کم سٹارٹ واسطے مینوں صرف بندہ چاہیے 200 بندہ چاہیے کہ جڑا ماہانہ سانوں 1,000 روپیہ یہ ساڈا پکا کر لے پی ہے ساڈی طرفوں ملے گا اسی یہ کام کرنا ہے تسی یہ میرے نال کرو ارادہ بڑی گلاں ساڈے کو بڑے بڑے لوگ بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے بندے نے نگران صاحب تے بڑے امیر بندے نے تو جڑے میرے ورگے کو غریب بندے نے وہ میرے نال اے دے ضرور رلن وہ اے دے حصہ ضرور لین 200 بندے تسی مینوں دے دیو اور اللہ تعالیٰ دے فضل نال اسی لینے نے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک دے فضل نال تے انشاءاللہ تبارک و تعالی جو میں چاہنا وہ میں تانوں کر کے بخاواں گا الحمدللہ تبارک و تعالی کہ تسی ہن اج نیت کر کے تے آئندہ تسی یہ پوری کرنی ہے انشاءاللہ تعالی نیت کر کے لیکن پکی ہمیشہ یعنی جدوں تک تہاڈی زندگی ہے ایک چاہ دا کپ کنے دا دسو میں تسی ذرا تسی تہاڈے چوں اہم تسی ہاتھ کھڑے کرنے نہیں میں دیکھنا ہے جڑا کوئی بہتا کوئی مطلب سمجھدا کہ میری میں بہت با عزت ہوں ادھا ہاتھ کر لے پر کرے صحیح دیکھو نا رعایت دینا ہے جن بعد جا کے وہ کرنا ہے وہ ہور ادھا کر لے لیکن کرے صحیح میرا ایک سوال ہے تواڈے چوں کوئی اجیہا بندہ جڑا اپنے رب نو اپنے رسول نو اپنے امام حسین دے مشن نو او بندہ جڑا ہے او روز ایک چاہ دا کپ نہیں دے سکدا او بندہ ذرا کھڑا ہے کوئی امام حسین نو ایک کپ چاہ دا روز ہن دین والا کہنا ہن دیکھنا کیڑا ہے کوئی دین والا روز دا ایک کپ چاہ دا ہے کوئی یہ تو ہاتھ تھلے ہو کے دیکھ لو کوئی ہے ادھا ادھا کر لو وہاں کوئی نہیں کر مطلب بس ہم تو تماشا ہے کھڑے کر لو یار ساڑی کہڑا کوئی عزت ہے کی خیال ہے کھڑا کر لو اللہ سود ناچ ہے ہاتھ تھلے کر لو میرے تو کو چھوٹا جا سوال ہے ایک کپ چاہ دا تسی کرو نا تے مہینے چ تاں 1,000 روپیہ بن جاتا ہے میں ٹھیک کہہ رہے اور بولو تو صحیح اور حسینیوں سجنوں بولو تو صحیح ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے اگر تسی حسینی ہو سچے یقیناً ہو یہ اگر دا لفظ یہ نہیں کہ تسی نہیں ہو سپورٹ کرو میرے کام دی جو میں کرنا چاہنا میں کہہ رہے ہو یہ میں گلاں بہت ساری کرنا میرے پاس علم بہت سارا نالج بہت سارا ہے لیکن یہ ضائع ہوتا ہے یہ اپنے اپنے گھروں چلے جاتے ہیں یقین کرو میں جڑی اٹ جویں رہ کے رکھ کے جانا 7 دن بعد ہی اٹ اتھے ہی پئی ہوتی ایڈے قابل بندے نے لہذا میں نے ٹیم چاہیے اس ٹیم واسطے تواڈے سامنے میں سوال اس وقت رکھیا ہے کہ تسی کدی بھی مینوں اللہ تعالیٰ دے فضل نال خالی نہیں لٹایا یہ میں مسئلہ تواڈی مجلس میں اس واسطے عام کر دیتا ہے آئندہ یہ تیاری کر کے آؤ جیڑا بندہ میں ایک بار پھر دسنا جیڑا بندہ میرے مشن نال چلے گا اللہ تعالیٰ دے فضل نال میں اتنا کہنا اگر خدا نے مینوں جنت دتی اللہ دے فضل نال مینوں نال لے کے جانا ہے انشاءاللہ اس تو بڑی گل کوئی نہیں یہ ہن تھوڑی سودا کر لو مینوں چاہیے نے 200 بندے 1,000 روپے والے یعنی 1,000 والے بندے وہ 200 بندہ مینوں چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ 1000 بندے تک بھی لے جا کے یہ سٹارٹ وچ انہاں بندہ جڑے بہتے کرتے ہیں انہاں کول بھی جڑے تھوڑے کرتے ہیں وہ بھی
لیکن یہ جو ضرور رلن جو کرتے ہیں جڑا بندہ آلریڈی پہلے 10-15-20 ہزار کر رہا اگر وہ 1000 ہور کر لے گا تو وہ جان نہیں نکلن لگی جڑا نہیں کرتا وہ کو میرا ایک سوال ہے کہ وہ امام حسین دے مشن واسطے ایک کپ بھی چاہ کا روز نہیں دے سکتا یار وہ جینا کرنو ہے نا زندگی کیتا کی تے کرنا کی تے سکھیا کی تے پایا کی لیا کی تے گوایا انہیں حاصل کچھ نہیں کیتا آج وعدہ کر دو آئندہ میں نہ رہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا آئندہ تیاری کر کے آؤ اللہ تعالیٰ دے فضل نہ انشاءاللہ تبارک و تعالی تو وہ جب تسی میرے نال شامل ہونا ہے اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو خدا وحدہ لا شریک جین و دنیا دی ہر بھلائی عطا فرمائے